بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کچھ بھی صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سنتے ہی لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیٹی مجھے کوئی چیز دے دو جسے میں کھا سکوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں۔ تو فقیر نے کہا کہ تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر تم مجھے کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ بیٹی دیکھنا اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ عورت کو فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی خوشی کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور ادھر جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے بادشاہ کی خلاف ورزی کی ہے تو بادشاہ فوراً ہی اس عورت کی طرف اپنے سپاہی کو بھیجا اور اس عورت کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے، اور میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا عیب ہے اس میں؟ اس کی والدہ نے جواب دیا، اس کی دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو پیش کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے، جس عورت کے ایک فقیر کو 2 روٹی دینے سے اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال کا ایسا دیوانہ ہوا اس کے بعد کہ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم شادی کرنا چاہو۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، خوب جشن منایا گیا، اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس سے حسد ہو گیا اور وہ دن رات اس سے حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ان سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں وہ عزت نہیں دیتا جتنی اس غریب اور نادان عورت کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتی کہ کس طرح سے بادشاہ کی نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ سب اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن نے تمہارے عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے۔ اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ ادھر جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو بادشاہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنے والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو۔ اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر اس کے گلے میں اس کا بچہ ڈال دو اور اسے کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ جب اس کے والدہ کو یہ پیغام ملا تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس کے گلے میں ڈال دیا اور اسے اپنے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی شکوہ نہ تھا۔ وہ تو اس کی رضا پر راضی تھی۔
اس طرح وہ بیچاری جنگل میں گھومتی رہی اور پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخرکار اسے دور ایک نہر نظر آیا تو وہ عورت اس نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ اس عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس عورت سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں پانی پینے کے لیے اس نہر میں جھکی تو میرا بیٹا اس ندی میں گر گیا اور وہ ڈوب گیا، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال دیں؟ اس عورت نے بے تاب ہو کر کہا کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرا بچہ مجھے لوٹا دے۔ نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا، اور ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا کہ عورت تو کیا چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس دے دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں خوبصورت نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیرت بھری نظروں سے ان دونوں خوبصورت نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اس کا ڈوبا ہوا بچہ بھی اس کو واپس مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اس کو لوٹا دیے گئے۔ پھر اس نوجوانوں نے پوچھا کہ اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی۔ عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور ساحل کو دی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستوں، صدقہ ایک ایسی نیکی ہے جس سے ہمارے اوپر آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اگر پورے خلوص کے ساتھ سچ مچ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیا جائے تو پھر کیا کہنا ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا ہے اور ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے آثار دیکھنے کو مل جاتے ہیں، جس طرح سے اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اس کو نیکی کا بدلہ دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی سبھی اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے نیک عمل کریں۔ جو عمل اللہ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ پاک پروردگار اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ جو بھی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے، اس کی بھرپور مدد کی جاتی ہے اور اسے مایوس نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔